جس نے عربوں کی تاریخ نہیں پڑھی وہ دین کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور جو ان لوگوں کی عادات تھیں اور کیوں انہوں نے پھر مخالفت کی اور مخالفت بھی کس طرح تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے یہ دراصل ہسٹری آف اسلام ہے، اسلام کی تاریخ ہے، اس کا پس منظر دور جاہلیت میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیوں چنا تھا اس کام کے لیے، کسی اور کو کیوں نہیں، حالانکہ اس وقت مدینہ میں اہل کتاب کے علماء بستے تھے، ان میں سے کسی عالم کو چن لیا جاتا۔ ایک طرف ایران کی بہت بڑی سلطنت تھی، ایرانی حکومت تھی، وہاں علم، ہنر، فن، مہارتیں بے شمار تھی لوگوں کے پاس، ان میں سے کسی کو چن لیا جاتا۔ دوسری طرف قیصر روم تھا، ان کے ہاں بھی کچھ کم دنیا نہ تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب میں سے کس کو چنا؟ عرب کے لوگوں کو، جن کے اوپر کسی کی بھی حکومت نہ تھی، جو ایک طرح سے آزاد تھے، جزیرے میں رہتے تھے۔ ایک مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے کاٹ کے ایک خاص جگہ پر رکھا تھا، اور مصر کے بادشاہ کی بیٹی کو ان کی زوجیت میں دیا، ابراہیم علیہ السلام کی یعنی حضرت ہاجرہ، اور وہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کر رہی ہیں۔ پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون ہے، جس کے صبر کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے رونا دھونا نہیں کیا، کوشش کی، اسٹرگل کی، صفا مروہ کے درمیان دوڑی اور پانی کی تلاش کی، اور کوئی شکوہ اپنے شوہر سے نہیں کیا کہ میں تو محلات کی رہنے والی ہوں، مصر جیسے زرخیز علاقے سے آئی ہوں، نیل کے کنارے بستی تھی، مجھے کہاں یہاں لا رکھا۔ نیل کا پانی آپ کو معلوم ہے نا کہ زمین پہ پائے جانے والے پانیوں میں سب سے بہتر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کو کس قسم کا عوض دیا۔ اگر ایک چیز اس سے لی گئی اور اس نے ناشکری نہیں کی، شکر گزاری کی، اور اللہ کی طرف سے وہ جو ایک بہت بڑا پلان تھا کہ آئندہ 2-2.5 ہزار سال بعد ایک پیغمبر وہاں آنے والا تھا، اس کے آنے کی تیاری ہو رہی تھی، اور ان کی اولاد میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ لیکن یہ بہت بڑی سعادت کب ملی؟ جب بہت بڑی قربانی کی گئی، اور اس قربانی میں شکر گزاری کی ایک کیفیت۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پر لا کر اپنی اولاد کو بساتے ہیں تو یہاں کا دین یعنی آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دین ابراہیمی یعنی دین توحید سے، جس میں کسی قسم کے شرک کی کوئی ملاوٹ نہ تھی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو پھر صرف 4 دفعہ یہاں پر آتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام یہاں بستے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے تقریباً سب گمنامی کے اس میں چلے گئے سوائے قیدار کے، قاف یا دال الف را، قیدار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے، اوپر وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہاں دوسرے اینڈ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیچ میں یہ سارے لوگ آتے جاتے رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بیچ بیچ میں بھی جو اہم شخصیات ہیں، ان سب کی اہمیت کس بنا پر ہے؟ ان سب کے اندر ایک خاص کوالٹی ہے اگر آپ دیکھیں تو، جن کی بنا پر اللہ نے ان کو چنا ہے۔ لوگ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان بٹوین آئے ہیں، لیکن جن کو چنا گیا ان کی کوالٹیز کیا تھیں؟ خاص طور پر یہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ وغیرہ ہے، یہ اتنے آزاد رہے ہیں کہ کسی اور کا انفلوئنس نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی لا کے اس لیے یہاں بسایا کہ ایک صحرا ہے، بے آب و گیا ہے، کوئی نہیں، کوئی اثرات نہیں، کوئی پولوٹیڈ علاقہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اٹھایا، اس علاقے کو دوسروں کی دستغرس اور یلغار سے پاک ہی رکھا۔ صرف حج کرنے لوگ آتے تھے کیونکہ وہاں پر کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہوتی تھی، اس لیے آتے اور چلے جاتے تھے واپس۔ تو صرف لوکل کچھ ٹرائبز جو تھے وہ رہتے تھے، جن میں سے خاص طور پر قریش۔ ٹھیک ہے، تو ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قصی کا کیا کردار ہوا مکہ کی آبادی میں، اور کس طرح اس نے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ میں نے یہ سارا بائی روڈ سفر کیا، یہاں سے حران اور پھر سیریا اور حلب اور آگے ڈماسکس اور پھر جارڈن، ان سارے علاقوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور مقصد بھی یہی تھا کہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ جن جن علاقوں کا ذکر آتا ہے خاص طور پر قرآن پاک میں،
ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے تو وہ ایک فیلنگ اور طرح ہوتی ہے نا، ایک سمجھ بھی اور طرح آتی. تو اگر انسان جان نہ سکے تو نقشہ ضرور جاننا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں واقع ہے، کہاں کی بات ہو رہی، کیونکہ ورنہ تو ہوا میں باتیں ہوتی رہی. میں کہوں گی کہ وہ یمن سے ہاتھیوں کا ایک لشکر آیا تو آپ کہیں گے یمن کہاں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ پہنچے تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں توحید کا آغاز کیا. خود بھی توحید پر تھے، ان کی اولاد بھی، اور تقریباً 2000 سال تک لوگ توحید پر ہی رہے. اس کے بعد جب بنو خزاعہ نے جرہم کو بھگا کر مکہ پر قبضہ کیا تو ان کا ایک سردار تھا عمرو ابن لحی. عمرو ابن لحی وہ بھی دیگر سرداروں کی طرح بہت سخی، مالدار اور بہت زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا. لوگوں کے ساتھ بہت عمدہ اخلاق سے پیش آتا، اس لیے اس کی کوئی بات ٹالی نہ جاتی تھی. اس کا بس ایک دفعہ کوئی بات کہنا کافی ہو جاتا تھا. تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا جو ارض انبیاء ہے. شام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو خالی سیریا نہیں موجودہ، بلکہ اس میں اردن، فلسطین اور یہ سارے علاقے آتے ہیں. جب وہاں پر وہ گیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کو پوچھتے ہیں. پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ہمیں خدا سے ہماری باتیں منوا دیتے ہیں. تو اس کو کچھ باتیں اس کے ذہن میں سما گئی اور اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. جب وہ واپس جانے لگا یعنی مکہ تو اپنے ساتھ ایک بت لے آیا جس کا نام تھا ہبل. یہ پہلا بت تھا جس نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا. اس نے آ کر وہ بت کعبہ کے اندر رکھ دیا اور سب کو کہا کہ وہ اپنی مشکلات میں، مصیبتوں میں اس بت کی طرف رجوع کریں. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت زبردست نیگوشیٹر تھا، بہت زبردست قسم کی باتیں کرتا تھا، تو لوگ اس کی باتوں کو ٹالتے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے سردار کی بات مان لی. پھر جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہاں بت ہے تو ہمیں بھی بت چاہیے. تو اس نے کہا کہ تم مکہ کے پتھروں سے بت بنا کے لے جاؤ. لہذا یہاں کے پتھروں سے بت بن بن کے پورے عرب میں پھیلنے لگے. ایسا مکہ ایک سینٹرل پلیس تھا، جو کچھ یہاں ہوتا تھا وہ ہر طرف پھیل جاتا تھا. شعر و شاعری بھی یہیں آ کر لوگ سنتے سناتے اور پھر لوگ آتے اور وہ شعر سن کے اپنے اپنے علاقوں میں پہنچاتے. یہ اس دور کا میڈیا تھا. تو بہرحال وہ جگہ جگہ پر بت پہنچ گئے. پھر اسے یہ پتا چلا کہ جدہ میں نوح علیہ السلام کے زمانے کے کچھ بت دفن ہیں، ود اور سوا اور نصر اور یغوث اور یعوق. اس نے جا کر کچھ جگہیں کھودی اور وہاں سے وہ بت بھی نکال لایا اور کعبہ میں رکھے. کرتے کرتے ہر قبیلے نے کہا ہمارا بت بھی یہاں ہونا چاہیے اور دوسرے نے کہا ہمارا بھی ہونا چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ کے اندر کتنے بت ہو چکے تھے؟ 360 بت وہاں جمع ہو چکے تھے. یوں دین ابراہیمی جو تھا وہ بدل کر دوبارہ ہر چیز پلٹ گئی اور ہر طرف شرک ہی شرک ہو گیا. اور یہ کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اس بت پرستی سے انکار کیا. ان کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہودی بن گئے، کچھ عیسائی بن گئے. عیسائیوں کی تبلیغ کی وجہ سے، یہودیوں کے علم اور انفلوئنس کی وجہ سے اور کچھ اور چیزوں کی وجہ سے، تو اس طرح عرب کے اندر کئی دین داخل ہو گئے. یہودیت کس طرح پھیلی عربوں کے اندر؟ آپ کو معلوم ہے کہ بخت نصر نے مسجد میں گھس کر تورات کو جلا دیا، مسجد ڈھا دی اور وہاں کے رہنے والے یہودیوں کو فلسطین سے نکال کر تتر بتر کر دیا، غلام بنا لیا، اسیر بنا لیا. وہ بھی بھاگ بھاگ کے مختلف علاقوں میں جا چھپے. تو اس تباہی کے بعد حجاز کے شمال میں آ کر کچھ قبائل بس گئے تھے بخت نصر کے حملے کے بعد. اس کے بعد 70 عیسوی میں ٹیٹس نے دوبارہ حملہ کیا تھا فلسطین میں، مسجد پر اور ہیکل پر یعنی بیت المقدس پر. پھر دوبارہ وہی ہوا اور وہاں سے لوگ بھاگ کر مختلف علاقوں میں پھیلے. کچھ قبائل یثرب، خیبر اور تیماء کے علاقے میں آ کر بس گئے. یثرب میں بسنے والے مشہور قبائل کون سے تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، قریظہ
بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ مشہور قبائل تھے جو مدینہ میں آ کے بس گئے تھے. اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت سی علامات لکھی ہوئی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ نبی ہم میں سے ہو. ان کو بہت اس بات کا انتظار تھا، یہ نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں سے ہو. بہرحال اتفاق یہ ہوا کہ یمن کا ایک حاکم تھا جس کو تجارت اور سیاحت کا بہت شوق تھا. اس کا نام تھا اسد تبان ابو کرب. تو یہ جو تبان تھا یہ تجارت کی غرض سے شام گیا. شام کا علاقہ تجارت کے لیے، اور پھر دوسری طرف یمن کا علاقہ عربوں کے لیے تجارت کے لیے بہت مشہور تھا. اور پھر شامی یمن جاتے، یمن سے شام، لیکن جاتے کہاں سے تھے؟ یہ روڈ یہی سے جاتی تھی، یعنی مکہ سے گزر کر اور مدینہ سے گزر کر. تو یہ اسی وجہ سے مکہ جو تھا وہ تجارت کا مرکز بھی بنا، اور پھر مختلف دونوں طرف سے آنے والے تاجر یہاں جمع ہوتے تھے، خصوصاً حج کے موقع پر. اور سال بھر مکہ کے لوگ دونوں طرف پھیل جاتے. سردیوں میں رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے کیونکہ وہ ذرا گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے جو کہ نسبتاً ٹھنڈا علاقہ تھا. تو بہرحال یمن کا حاکم جو تھا تبان سیاحت کی غرض سے یثرب سے ہوتا ہوا شام کی طرف گیا. جاتے وقت اس کو یثرب کا علاقہ کچھ پسند آیا تو اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ گیا کچھ بزنس ڈیل کے لیے. ابھی یہ شام میں تھا کہ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کا اختلاف لوکلز کے ساتھ ہوا ہے اور انہوں نے اس کو مار ڈالا ہے. اس نے سب تجارت چھوڑی، سب کچھ چھوڑا اور آ گیا ان کے پیچھے ان سے بدلہ لینے کے لیے. اور پھر ان کے ساتھ اس نے جنگ کی. اتنے میں اس کا یعنی تبان کا جو انٹریکشن تھا وہ یہودی علماء کے ساتھ ہوا. بنو قریظہ کے 2 عالم تھے، تو ان سے اس نے کچھ مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے اتنا حملہ کیا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ یثرب کو ختم کر دوں، لیکن یہ میرے بس کی بات نظر نہیں آتی. تو انہوں نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں، تم اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ مہجر النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اللہ کے نبی نے آ کے بسنا ہے، رہنا ہے، اس لیے تم اس علاقے کو نقصان نہیں دے سکتے. بہرحال وہ ان سے بہت امپریس ہوا، ان کے مشورے کو قبول کیا اور واپسی کا سفر اختیار کیا. جب واپس جا رہا تھا تو اس نے ان علماء کو اپنے ساتھ لے لیا. ان علماء کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ خود بھی یہودی بن گیا، یمن کا بادشاہ، اور اس کے علاقے میں بھی یہودیت پھیل گئی. یعنی مدینہ کے علاوہ یمن کے علاقے میں بہت سے لوگ یہودی ہو گئے. اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ راستے میں مکہ میں اس کا ٹھہراؤ ہوا، وہاں بھی مکہ والوں کے ساتھ کوئی اس کی انبن ہوئی اور اس نے ان کے ساتھ بھی کچھ برا کرنے کا ارادہ کیا. تو انہی علماء نے اس سے کہا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، اس کو تم نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ یہاں ایک کنواں ہے، کنویں میں بہت کچھ مال و متاع دفن ہے، سونے کی چیزیں ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، جو اشارہ تھا زمزم کے کنویں کی طرف. کیونکہ یہ اصل میں یمنی تھا، جرہم بھی یمن سے آئے تھے، تو وہ روایات اس کو پتہ تھی. تو اس نے کہا کہ میں ذرا وہ سونا شونا نکال کے لے جاؤں. کہا یہ پاسبل نہیں ہے، چھوڑ دو اس بات کو. خیر بہرحال وہ اس نے کہا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تم یہاں اس گھر کا طواف کرو. کہا تم کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں، یہاں بت رکھے گئے ہیں اور ہمیں بتوں کی عبادت منع ہے، لہٰذا ہم تو نہیں کریں گے، مگر تم یہاں پر طواف کرو. بہرحال اس نے طواف وغیرہ کیا، سو رہا تھا تو رات کو اس کو خواب آئی کہ وہ اس گھر کو کپڑا پہنا رہا ہے، یعنی اس کے اوپر کسوہ ڈال رہا ہے. تو پہلا کسوہ جو تھا وہ اسی نے ڈالا تھا. پھر اس کے بعد ہر سال وہ کپڑا ڈالتا رہا، حتیٰ کہ اتنے کپڑے ڈال دیے کہ پہلا اترتا نہیں تھا اور آ جاتا تھا اور آ جاتا تھا کہ یوں لگا کہ جیسے کعبے کی دیواریں گر جائیں گی. تو پھر اس کے بعد قصی کا دور آ جاتا ہے اور حالات کچھ مزید بدل جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب تبان فوت ہوا تو اس کا بیٹا جس کا نام ذو نواس تھا وہ اس کا جانشین بنا. باپ چونکہ بہت ایک اسٹرانگ قسم کا حکمران تھا تو بیٹے کے حصے میں وہ بھی آئی، اور بیٹا خود بھی کافی اسٹرانگ قسم کا رولر تھا. اس نے یہ دیکھا کہ سارے لوگ کیوں نہیں یہودی، تو قریب میں نجران کے علاقے میں عیسائی بستے تھے، تو اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کو زبردستی یہودی بنانا چاہا. اور یہ واقعہ سورۃ البروج میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح اس نے خندقیں کھدوائی تھی. اور اس کے پیچھے کچھ اور بھی تفصیل ہے کہ ایک ہوتا ہے سپر پاور کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کرتی اور پھر بہانہ ڈھونڈتی.
کہ کوئی بہانہ ملے اور پھر حملہ کیا جا سکے. تو بہرحال اس کے ہاتھ بھی ایک بہانہ آ گیا اور وہ ایک بچے کا ایمان لانا اور جس کو اس نے جادوگر بنانا چاہا. وہ تفصیل آپ نے سورۃ البروج کی تفسیر میں پڑھی ہوگی. بہرحال تو ہوا یہ کہ اس نے جب نجران کے اوپر حملہ کیا اور 20 سے 40 ہزار لوگوں کو خندقیں کھدوا کر آگ بھروا کر اس کے اندر پھینک دیا. اور یہ بالکل درست واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل اس کی ملتی ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ کسی قوم کو ایسی سزا دی گئی ہو. اس میں اس چھوٹے بچے کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس کی ماں ذرا آگ میں کودتے وقت ٹھٹکی تھی تو اس نے ماں سے کہا کہ تم حق پر ہو اور تم ڈرو نہیں اور تم کود جاؤ. اور وہ اس بچے کی وجہ سے بھی تھوڑی سی رکی تھی کہ میں اس معصوم بچے کو لے کر آگ میں جاؤں گی. اس سارے واقعے کا ذکر سورۃ البروج میں ہے. سورۃ البروج سن کر واقعے کو تازہ کر لیجئے. بات کے کانٹیکسٹ میں اس سورت کو آپ سنیں اور پڑھیں تو ہر چیز کا جواب موجود ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو صرف اس بنا پر کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آگ میں پھینک دیا گیا. اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہ تھا. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اس دور کے اہل ایمان نصارہ ہی تھے اور ان کو صرف اس بنا پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ یہودی کیوں نہیں بن رہے اور ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فرعون بھی گزرا، سمود بھی گزرے، دنیا میں بڑے بڑے ٹائرنٹس گزرے، لیکن ان سب کو اللہ نے سمیٹ لیا. اور جو بھی اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا اور جو بھی صرف ایمان کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کامیاب ہو گیا.